اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ تھوڑی سی جماعت جو مسلمان ہو گئی تھی، وہ تھوڑی سی ایسی جماعت جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ اور انہی نیک دل لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کو اور بھی کھلے مہار مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور تکلیفیں پہنچانے کا موقع مل گیا۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت کرنا چاہی، کیونکہ وہاں ایک بڑا قبیلہ ثقیف تھا۔ وہ تعداد اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے سے قبیلہ ثقیف کی طرف ہجرت کی کہ اگر وہ جماعت مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کفار مکہ کی تکلیفوں سے نجات مل سکے اور اسلام کی بنیاد بڑھ جائے۔ اس نظریے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کی طرف ہجرت کی اور وہاں پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے جو بڑے 3 سردار سمجھے جاتے تھے ان سے بات کی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور اپنی اطاعت کی طرف بلایا۔ جیسے کہ مشہور تھا کہ عرب میں مہمان نوازی کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ان 3 سرداروں میں سے ایک سردار بولا، او ہو، اللہ نے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، او ہو، اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی ملتا نہیں تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتے۔ تیسرا بولا کہ اگر اللہ نے واقعی آپ کو نبی بنا کر بھیجا تو تیری بات کا انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں۔ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر وہاں سے واپس چلنے لگے تو ان قبیلہ ثقیف طائف اور وادی طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکے لگا دیے۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن مبارک خون سے بھر گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ سے دور ایک جگہ پر پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لڑکوں سے اطمینان ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر دور شروع ہوتا ہے یا کہ منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوں گی اور جس سے دنیا اور آخرت کے کام درست ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اگر مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم مجھ سے ناراض ہو تو تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کرنا ہی تھا کہ مالک ملک کی شان کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام عرض کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، جو آپ کی قوم کی گفتگو اور آپ کی ہوئی، اللہ رب العزت نے وہ سب سنی اور اللہ پاک نے آپ کے پاس پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کی خدمت پہاڑوں میں پڑی۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل ڈالیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم و کریم ذات تھی، بڑی اعلیٰ بڑی شان والی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ان کی اولاد میں سے مجھے لوگ جاننے شاید جانیں۔
وہ اللہ کی پرستش کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب ہم خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ اتنی تکلیفات کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ دیکھا جائے تو ان وادی طائف میں سے ہی اللہ رب العزت نے محمد بن قاسم کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے۔